دنیا کے پورے نظام کو اگر آپ بہت ہی عقل کی نظر سے اور دل کی گہرائی سے سوچے تو چار باتیں ایسی پتہ چل جائے گی جس کے نیچے سارا نظام کائنات کا آ جائے گا۔ چار نقطے دنیا میں ایسے ہیں کہ جب ایک انسان ان کو اپنا لے تو پوری دنیا کا نظام سمجھ لیتا ہے۔ ان میں ایک ہے طہارت، دوسری ہے صداقت، تیسری ہے امانت اور چوتھی ہے عاقبت۔ چار مسائل ایسے ہیں جن کی اسلام نے سب سے زیادہ تعلیم دی ہے اور بلکہ اسلام کی وجہ سے وہ دنیا میں موجود ہے۔ ایک طہارت کا مسئلہ ہے کہ لوگ پاک صاف رہے، حلال اور حرام کو ملائے نہیں، پاک اور پلید کے درمیان امتیاز ہو۔ دوسرا یہ کہ لوگوں میں صدق رہے اور وہ دروغ اور کذب سے مجتنب رہے، اور تیسرا یہ کہ لوگ امانت دار رہے، ان میں خیانت نہ ہو۔ خیانت ایک پیسے کی اور 1 کروڑ کی برابر ہے۔ جس حدیث میں ہے کہ جس نے زمین چوری کی ہے تو 7 زمین تک زمینیں اس کی گردن پر رکھی جائے گی۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس نے ایک بکری چوری کی وہ بھی اس کی گردن پر لدوائی جائے گی۔ اور چوتھا مسئلہ ہے عاقبت سمجھنا، کہ ہر شخص اور ہر فرد اس بات کی تسلی کر لے کہ اس کے اعمال اور اس کے افعال کا آخری ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ مسئلہ طبیعت کا بھی ہے، طب کا بھی ہے اور شریعت کا بھی۔ ایک طبیب بھی یہ تلقین کرتا ہے کہ کچا اور گلا سڑا نہ کھائے، یہ صحت کے لیے مضر ہے۔ اور طبیعت بھی یہی دیکھتی ہے کہ جب ایک چیز کا ہمیں پتہ چلے کہ ابھی کھانے میں تو لذیذ ہے لیکن چند گھنٹے کے بعد اس سے تکلیف پیدا ہو جائے گی، ہاضمے میں نقصان واقع ہو جائے گا، نکاسی میں تکلیفیں پیش آئے گی، تو آدمی اس کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ عاقبت پر نظر کرنا اور عاقبت کو سمجھنا یہ بھی بہت ضروری بات ہے۔ جیسے ایک معصوم بچہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، برف بھی وہ منہ میں ڈالتا ہے اگرچہ سخت سردی کے دن ہو، جو چیز صاف نہیں ہے اس کی طرف بھی لپکتا ہے حالانکہ وہ گلے میں ہی اٹک سکتی ہے، جو پھل بالکل خام اور کچا ہے اسے وہ منہ میں ڈالتا ہے، بلیڈ کا ٹکڑا اور آگ کا انگارہ وہ بھی منہ میں ڈالتا ہے، بڑے روکتے ہیں اسے۔ صرف طلب ہے اس میں، آگے فہم نہیں ہے بوجہ صغر سنی کے۔ دنیا کی قومیں اور اس عالم ناسوت میں بسنے والے افراد جو نبوت کی تعلیم سے محروم ہیں، وہ ان بچوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ وہ ایسے ہی افعال انجام دیتے ہیں کہ جن کی عاقبت اور انجام ان کے حق میں سخت خطرناک ہے۔ یہ 4 مسئلے ایسے ہیں کہ پورا اسلام، وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہو یا حضرت شیس کے زمانے میں ہو یا حضرت صالح اور ہود اور نوح کے دور میں ہو یا حضرت ابراہیم اور ان کی 12 نسلوں میں ہو،
اور پھر ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حیات نبوت اور حیات رسالت کا محور یہی ہے۔ بادشاہ روم نے اپنے دربار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر کے جب یہ سوال کیا کہ بماذا یامرکم، یہ نبی تمہیں کہتے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یامرنا بالصدق والصدقۃ والصلاۃ والعفاف، چاروں باتیں کہی۔ وہ ہمیں پاک دامن رہنے، سچ بولنے اور عافیت کے ساتھ رہنے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہتے ہیں۔ جب یہ سوال کا جواب ہرقل نے سنا، مورخین لکھتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو تیر گئے۔ کچھ دیر کے لیے اس نے اپنے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کی، کیونکہ بادشاہ روم عالم بہت بڑا تھا، علم کے انتہا پر تھا، خود بخاری میں آسمانی کتابوں سے شناسا تھا۔ جب حضرت کی یہ تعلیم اور اس کے یہ زرین اقوال اس کے کان میں پڑ گئے ہیں تو نبوت کی بنیادیں جو اس نے گزشتہ کتابوں میں دیکھی تھی وہ آنکھوں کے سامنے آئی۔ اور اس نے بڑے دربار میں کہا کہ انبیاء یہی تعلیم دیتے، یہ رسول اور نبی کی شان ہوتی ہے۔ دربار میں ہزاروں علماء عیسائی بیٹھے تھے جو انجیل اور توریت اور زبور کے ماہر تھے۔ ہرقل نے ان کی طرف غور سے دیکھا اور کہا کہ کیا عیسیٰ اور موسیٰ اور پیغمبر اور کچھ کہتے تھے، اس کے علاوہ کہتے تھے؟ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ انہوں نے ساری زندگی میں مل کر جو کچھ کیا ہے یہ نبی ایک جملے میں کہتا ہے اسے، اور کہا کہ اس نبی کی قوم اور اس کے ماننے والے نظر آ رہے ہیں کہ یہ اس نبی کے بھی متبع ہے اور ان پیغمبروں کی بھی یادگاریں ہیں۔ یامرنا بالصدق والصدقۃ والعفاف وَأَن نَّعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک بالکل مت کرو۔ دنیا کی انسانیت ان چار باتوں پر قائم ہے جسے انسانیت کہتے ہیں۔ ایک تو وہ انسانیت ہے کہ ٹانگیں دو ہیں لیکن حیوان مضبوط قسم کا ہے، جسے قرآن کہتا ہے یاکلون ویتمتعون، کھاتے ہیں اور مزے اڑاتے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، دوزخ ان کا صحیح ٹھکانہ ہے۔ انسان سے جب حیوان بن جائے تو پھر اس کا انجام بھی حیوان کا ہوگا، تو حیوان کو عزت نہیں ملتی۔ حیوان سے جب انسان بن جائے تو اس میں شرافت آ جاتی ہے۔ ایسے حیوان بھی ہے کہ انسانی تعلیم کی وجہ سے ان کی حیوانیت کم ہو گئی اور وہ انسانی قدروں کے قریب آیا ہے، تو شریعت نے ان کے لیے استثناء رکھا، اپنے احکام کے اندر تخفیف فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جنوبی موجود ہو، جس نے فرض غسل نہ کیا ہو، اور جس گھر میں تصویر ہو ذی روح کی، ہر سانس والی چیز کی تصویر ناجائز اور حرام ہے اور گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ۔ یہ تو اس دور کے مولوی ہے، اگر مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک جمع ہو جائے اور یہ کہے کہ تصویر کی گنجائش ہے تو میں کہوں گا کہ جھوٹ بول دے،
اور شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسا کہا نہیں علماء نے۔ عام طور پر سیاسی مولوی غریب میڈیا کے خاطر کچھ گناہ کے لیے تیار رہتے، ان کا عذر ہوتا ہے۔ تو ایک مجلس میں ایک بڑے سیاسی عالم نے، کسی نے کہا کہ مولانا آپ کی جماعت کا فارم نہیں بھرتے، ویسے تو محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ الی الموت میں آپ کی جماعت کا فرد نہیں بنوں گا، رکن نہیں بنوں گا، اور اس پر مجھے فخر ہے۔ تو لوگوں نے دریافت کیے کہ یہ کیوں؟ میں نے کہا پہلے اعلان کر لے کہ آج کے بعد کوئی تصویر نہیں بنے گی جماعت کی طرف سے، بس ابھی سے میں آپ کا خادم اور غلام ہوں۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں نا، پھر یہ بھی تو نہیں ہوگا، اور پھر وہ بھی تو نہیں ہوگا، پھر ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا۔ تو میں نے کہا اب تک تو تصویریں بنی ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے کہا بڑی جماعت چھوٹی ہو گئی اور زمین میں چلتی چلی جا رہی ہے، دھنس رہی ہے۔ اب اس طرح آزما لو کہ اس کو شریعت کے قریب کر لو، دیکھو کہ باہر آ کر کے دو ایک ہو کر اوپر آتی ہے نہیں۔ تم خدا کی غیبی طاقت پر ایمان تو بحال کرو۔ تو کچھ دو چار مولوی صاحبان تھے، وہ ناراض ہونے لگے۔ تو وہ جو سیاسی بڑے عالم تھے، چونکہ عالم وہ بھی بڑا ہے، اس نے ان کی طرف دیکھ کے اور ناراض ہو گئے اور کہا کہ مولانا کا ہم سب پہ احسان ہے کہ مسائل زندہ رکھتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح ڈوب جائے، ان کو باہر رہنے دینا۔ ہمارا شرعی مسئلہ، دین کا مسئلہ، نبی کی حدیث ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب تصویر والوں کو۔ یہ مسئلہ تو ہمارا زندہ رہے، حدیث تو زندہ رہے۔ اللہ علماء دین جو اہل حق ہے ان کی حفاظت اور نجات کے لیے ان سے کئی طرح کام لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ سیاسیات میں اتنا آگے ہونے کے باوجود ان کو مسائل دین سے کتنا بڑا درد ہے۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو اخبارات دیکھتے ہیں یا ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اخبار میں ان کا بیان پڑھے تو تصویر بناتے ہیں۔ میں ایک پروگرام میں شریک ہوا، بہت کم کہیں جانا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ دوست تھے، وہ ایک موقع پر فرماتے تھے کہ یہ پروگرام ہمارے لیے نہیں ہے، کہیں کھڑے ہو کر کھانا کھلانا، کہیں مرد اور زن ملانا، اور کہیں گانے بجانے، اور کہیں دیگر تصویر سازی، کوئی کام جو شریعت کو نقصان پہنچاتا ہے وہ ضرور ہوا ہوگا۔ تو انہوں نے ایک موقع پہ کہا کہ یہ پروگرام ہمارے لیے نہیں ہے، اللہ نے ہمیں ان سے بچایا ہے، بس ہم اپنے گھر پر جب یہ کارڈ دے دیتے ہیں تو اس وقت دعا دے دیں گے۔ نہ ان میں وہ ہمت ہے کہ ہماری وجہ سے پروگرام کو شریعت کے مطابق بنائے، اور نہ ہم میں وہ بغیرتی ہے کہ ان کے لیے شریعت پر پیر رکھے۔ اللہ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ کیسا زمانہ آیا، یعنی عقیقے میں بھی تصویر، ولیمے میں بھی تصویر، جنازے میں بھی تصویر۔ ایک قبرستان کی تدفین میں جانا ہوا ایک مردے کے لیے، تو قبر میں مردہ رکھنے کے بعد ایک شخص نیچے اترا اور تصویر لی۔ میں نے سمجھا کہ شاید اس کا منہ قبلے کی طرف کر رہا ہے، پتہ چل گیا کہ نہیں، اس نے تصویر لے لی۔ میں نے کہا چند گھنٹے ساتھ رہو، منکر نکیر جو آئیں گے ان کی بھی لے کے آنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کتنے سخت ہو گئے، اور پتہ نہیں کہ ان دلوں میں ایمان باقی رہا یا نہیں۔ ہم کفر کا فتویٰ تو نہیں دیتے، لیکن نظر یہی آتا ہے کہ ایمان نہیں ہے، ایمان ختم ہو گیا۔ مجھے فقہ کی وہ عبارت یاد ہے جس میں لکھا ہے کہ جنازے کے سامنے ہنسنا گناہ ہے، قبرستان میں ٹھاٹے مار کے ہنسنا یہ کفر کے قریب لکھا ہے۔ وہ تو افسوس اور افسردگی اور غم اور صدمے کی جگہ ہے، تو وہاں بھی آپ ہنس رہے ہیں۔
انسانیت اتنی مزمحل ہو گئی، اتنی کمزور ہو گئی۔ خیر، اور ایک پروگرام میں میں شریک ہوا، بظاہر جسے مولوی کہتے ہیں، کہیں سے پڑھ کے فارغ ہو گیا تھا۔ بظاہر مولوی بہت ہے، حقیقت میں مولوی 100 میں 1 نہیں، 1000 میں 1 ہوتا ہے۔ تو مجھے بھی مجبور کیا کہ آپ میرے ولیمے میں شریک ہو جائے، میں شریک ہو گیا۔ ولیمہ بڑا پرسکون اور بہت ہی بظاہر سنت کے مطابق، مجھے بار بار دکھاتا تھا کہ حضرت کوئی خلاف شرع کام تو نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں تھا اس میں۔ میں نے کہا نہیں۔ 1-2 دن بعد ایک شخص نے مجھے کہا کہ حضرت جب تک آپ تھے تو سب کچھ تھا، جب آپ کھانا کھا کے واپس ہوئے تو تصویریں بننے لگی۔ میں نے کہا نہیں بھائی۔ اس نے کہا بالکل۔ اوہو، ہماری سادگی ہے التفات ناز پہ مرنا۔ ہم تو سادے لوگ ہیں، ایک رخ کے مسلمان ہیں، جب اچھا دیکھتے تو خوش ہوتے ہیں۔ غالب نے اسی درد کو بیان کیا ہے، ہماری سادگی ہے التفات ناز پہ مرنا، تیرا آنا نہ تھا ظالم مگر تمہید جانے کی۔ چند دن بعد وہ یہاں آیا اور میں نے اسے کہا کہ عجیب بات ہے کہ مسائل شریعت کے ہیں تو آپ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ایک چھوٹے سے کمزور و عاجز آدمی کے لیے آپ نے چند گھنٹے برداشت کر لیا۔ جیسے ہی میں وہاں سے واپس ہوا، اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک آدمی نہا لے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، عبادت کے وقت کے آنے سے پہلے پہلے وہ پیشاب اور پاخانے کے رلے ہوئے گٹر لائن میں غوطے لگا دے، تو اس نہانے اور صاف کپڑے پہننے کا فائدہ کیا پہنچا؟ انجام کار تو پلید ہو گیا۔ اس لیے دنیا کا پہلا نظام طہارت پر قائم ہے کہ لوگ پاک صاف رہے، اور پاک صاف اس وقت رہ سکتے ہیں جب وہ نبوت کی تعلیم پر ایمان لائے اور عمل کرے۔ اب دیکھیں، آپ جتنے افراد جمعے کے لیے آئے، کپڑے صاف پہننے، نہا لیے، خوشبو لگائی، مسواک کی، جو کام سنت کے مطابق ہے وہ سب کرنے پڑے۔ سویرے آنا سنت ہے، سویرے آنے پر بھی عمل ہوا۔ دین سننا اس زمانے میں صرف مستحب نہیں بلکہ فرض ہے۔ اگر یہ تعلق مسلمانوں کا اپنے علماء اور مساجد سے ختم ہو گیا تو پھر ان کے گھر مسلمان پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، عیسائی اور یہودی پیدا ہوں گے۔ ایک مرزائی نے ایک مقالہ لکھا ہے کہ ہماری تعلیم اس لیے لوگوں میں سرایت نہیں کرتی باوجود ہی کہ ہم بڑی دولت خرچ کر رہے ہیں، کہ لوگ مولویوں کی باتیں سنتے ہیں۔ علماء کرام سے تعلق اور ان کے وعظ سننے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایمان محفوظ ہو جائے۔ پہلا کام یہ ہے، کیونکہ سب سے بڑی دولت مومن کے پاس ایمان ہے جس سے وہ بیش بہا بنا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے نیک اعمال کا پتہ چلے گا اور گناہوں کی نفرت ہو جائے گی۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ عمل کا اشتیاق اور قدر پیدا ہو جائے گا۔ تو چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آسانی سے اس کو دین پر عمل کی توفیق دے دے گا۔ غور فرمائیے کہ عوام جب وہ علماء کی صحبت یافتہ ہو جاتے ہیں تو وہ داڑھیاں رکھ لیتے ہیں، کرتے اور شلوار شریعت کے مطابق پہنتے ہیں، سر ڈھک لیتے ہیں، یہاں تک کہ صافے اور پگڑیاں باندھ لیتے ہیں، اور خواص بڑے بڑے اونچے گھرانوں کے لوگ جن کے گھروں سے کبھی ہدایت کے چشمے جاری ہوتے تھے،
جب وہ دور ہو گئے ہیں تو ایسے دور ہوئے کہ اب واپس آ ہی نہیں سکتے. کوئی کہتے میں فلاں شہر کے مفتی کا پوتا ہوں، کوئی کہتے میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا ہوں. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو. یہی تو بات تھی. نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے کہا تو اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اس کو آپ بیٹا نہ کہیں، یہ آپ کے عمل کے خلاف ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام دیکھ رہے تھے کھلی آنکھوں سے اور کنعان ڈوب رہا تھا. اللہ سگے اصحاب کا فروزی چل پینے کا گرفت مردم شدود پسر نوح بابدا بنشس خاندانی نبوت شگم شد. نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے لیکن باپ کی صحبت اور عمل کے خلاف ہے. تو آج قرآن کہتا ہے انہ لیس من اہلک، خبردار کہ اس کو آئندہ بیٹے گا اہل نہیں. دوسری طرف اصحاب کہف دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں جب دقیانوس بادشاہ بہت سرکش ہو گیا اور اس نے چاہا کہ ملک میرا کنٹرول میں ہو. ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو 3 کام کرنے ہوتے ہیں. ایک تو دولت پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے کہ مالدار لوگ ان کے محتاج ہو جائیں. دوسرا یہ کہ مخالفین کے ساتھ سختی کرنی پڑتی تاکہ مخالفت دب جائے اور سب لوگ موافقت دکھائے. اور تیسرا یہ کہ مذہبی طبقے کو دبانا پڑتا ہے کیونکہ مذہبی طبقے کو ہر جگہ عزت اور راج حاصل ہے. کوئی بھی مجلس ہو، کوئی بھی محفل ہو، لیکن جب ایک عالم دین وہاں داخل ہو جاتا ہے تو سب لوگ اس کی عزت و احترام میں لگ جاتے ہیں. اور یہ اللہ کے دین کی برکت ہے. گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی مذہبی عالم اور اپنے مذہب کا احترام دل سے کرتا ہے. کبھی ہم گاڑیوں میں باہر جاتے ہیں، جبہ پہنا ہوا ہوتا ہے، پگڑی سر پر، لاٹھی، تو دوسری گاڑیوں کو میں دیکھتا ہوں ایسا 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 مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں. تو میں کبھی کبھی جب گاڑی قریب رک جاتی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کیا دیکھتے ہو؟ جی دل خوش ہوتا ہے. تو میں نے کہا تم بھی ایسا پہن لو، پابندی تھوڑا ہی. تو کہتے ہیں ایسا پہننے میں بہت دیر لگے گی. میں نے ایک دن اپنے منصور بھائی سے کہا، میں نے کہا دیکھو کیا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ان کو دلی تعلق ہے. ایک مجلس میں لوگوں نے اور عہدوں کی بھی بڑی قدر کی اور بہت خیال رکھا، اور میں نے کہا کہ نہیں، عزت صرف دین میں ہے، دنیا کی عزت ہے بڑی عارضی. اور حقیقت یہ ہے کہ جو آپ ڈائریکٹر کہلاتے ہیں اور فلاں شعبے کے بڑے، یہ بھی ایسے ہی دروغ ہے. آپ اس اہل نہیں ہیں، اہل صرف علماء ہے. اس نے کہا کمال ہے، ہم نے اتنی بڑی ڈگری لی ہے، اتنے بڑے عہدے ہیں، ہمیں حکومت 1.5-2 لاکھ تنخواہ دیتی. میں نے کہا وہ تو مال حرام برائے حرام رفت. خیر وہ سب باتیں ہوئی، ان کی رائے علیحدہ رہی، میں اپنی رائے پر قائم رہا. نماز ظہر کا وقت ہوا تو میں نے کہا ڈائریکٹر صاحب کوئی نماز پڑھائے؟ تو انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ تو آپ کا کام. میں نے کہا خیریت؟ بالکل. سب کہتے جی ہم متفق ہیں اس پر. تو میں نے کہا معلوم ہوا کہ مذہبی عزت پر متفق ہو کہ وہ تمہیں حاصل نہیں ہے. میں نے کہا اگر یہاں نکاح آیا تو کون پڑھائے؟ کہا آپ. میں نے کہا اگر جنازہ ہے؟ کہا آپ. تو میں نے کہا پتہ چلا کہ دین کو سربلندی حاصل ہے، دینی فخر و اعزاز اس کا کوئی ثانی نہیں. دین اور علم اللہ کی رضا کے لیے ہے.
یہ کچھ کم انعام ہے کہ اللہ ہمیں کفر اور گناہوں سے بچاتے ہیں. یہ تو جیسے فصل کے ساتھ بھوسا اور گھاس ویسے آتی ہے، یہ عزت دنیا کی وہ بھوسا اور گھاس ہے، ویسے ہی ساتھ آ رہی ہے. میں مکہ مکرمہ میں ایک دکان پہ داخل ہوا، جبوں کی دکان تھی، جبے بک رہے تھے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنے مہنگے ہوتے، ہم تو یہ 40-50 والے جو راستے میں بکتا ہے وہ پہنتے تھے، اور یہاں کے لیے وہ سیٹ ہے. وہ کوئی بڑی دکان تھی. میں نے ایک جبہ ایسا پہن کے دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا 300 ریال. 300 ریال ہم فوراً پاکستانی میں ضرب دے دیتے، وہ پاکستانی تو افغانی کی بہن بن گئی، وہ تو گرتی چلی جا رہی. یکدم پتہ چلے گا تو بہت کچھ ہو گیا بھائی. میں نے فوراً اتارنا شروع کیا تو اس نے کہا، نوجوان دکاندار نے کہ شیخ اتاری ہے نہیں. میں نے کہا پھر؟ کہا آپ بیٹھے، میں گھر سے وہ کیا آتا ہوں. تو میں نے یہ سمجھا کہ وہ گھر گیا اور سستی قیمت والی لے کے آ رہا ہے. تو وہ گھر گیا اور اپنے والد سے پوچھا کہ پاکستان سے ایک عالم آئے ہیں، اس نے جبہ پہنا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، وہ ہے مہنگا. تو والد نے اس کو کہا کہ ایک وہ، 2 اور رکھے، تینوں دے دے. واپس آیا تو اس بنڈل میں سے 2 اور نکالے. میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ ہم یہاں ایک اللہ سے مانگنے آئے ہیں اور وہ بہت بڑا ہے، دربار ہے اس کا. یہ چیزوں کی محبتیں نہیں ہوتی، تو ایسا ایک رواج ہے دنیا کا. بازار سے گزرتے ہوئے کوئی چیز دیکھ لی. اس نے کہا آپ کے لیے میں گھر گیا اور میں نے اپنے والد صاحب سے اجازت لی، اب اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو وہ مجھے ماریں گے. میں نے بڑی مشکل سے وہ جو پہنا تھا اس کے خاطر وہ رکھا، 2 واپس کیے. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ اتنی بڑی محبت اس کے دل میں خالص اللہ نے ڈالی. اور اس دکان کے سیٹ سے جب میں گزرتا تھا تو وہ باہر بغیر جوتا پہنے آتا تھا، ہاتھ سے پکڑ کے کہتا اندر تھوڑی دیر بیٹھے، قہوہ پلاتا ہوں. اللہ تعالی نے دین میں دونوں جہانوں کی عزت رکھی ہے اور سربلندی رکھی. میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ یہ عوام جو عوامی لب و لہجہ اور زندگی میں مبتلا ہے، ان کے دل میں جو یہ علماء اور علم کی محبت ہے، اس کے 2 بدلے اللہ تعالی فرمائے گا. ایک تو ان کے گھر میں کسی نہ کسی وقت عالم پیدا ہوگا. اب کتنے گھروں میں حافظ پیدا ہوگا. اس دن ایک کارخانے دار آیا، بات چیت کرتے ہوئے اس نے کہا 3 بیٹے ہیں، تینوں حافظ ہو گئے، 2 بچیاں ہیں، دونوں حفظ کر رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا پیسہ، اپنی دولت مدرسوں پہ، طلباء پہ، مسجدوں پہ خرچ کی. اب اللہ اس کا پہلا بدلہ دے رہا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی میں اپنے خاص بندے پیدا کر رہا ہوں. اور ہم نے دیکھا علماء کرام بڑے بڑے جن سے تھوڑی سی سستی ہو جاتی ہے تو ان کے گھر سے نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وہ بہت غنی اور غیور ذات. دوسرا بدلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب صفیں بنے گی جنت جانے کے لیے تو عوام کو لے لے کر ملائک علماء کی صفوں میں لائیں گے. تو لوگ حیران ہو جائیں گے بھئی یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ فقہاء و محدثین اور یہ مفسرین کی صفوں میں. تو ملائک کہیں گے کہ ان کی محبت اور عقیدت پوری تھی، اور آج ایک فیصلے میں محبت اور عقیدت کو بنیاد بنایا گیا ہے، اس لیے یہ لوگ ساتھ رہیں گے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس نے 7 حدیثیں یاد کر لی قیامت کے دن فقی اٹھے گا. فقی تو ابو حنیفہ ہے، فقی تو شاہ عبدالعزیز ہے، شان ورشا یہ فقی ہے، فقہاء ہے. پاکستان کے علماء میں مفتی محمود جیسے فقی کوئی نہیں ہوا. مطلق العنان فقی ہے. وہ انہیں دیکھ کے مجھے پتا چلا کہ اچھا اس کو فقی کہتے ہیں. اگر حضرت کو نہ دیکھ چکا ہوتا تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ فقی کیا ہوتا ہے. فقی اس کو کہتے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر دین کی کوئی مشکل بھی پیش آئے تو وہ کتاب اور سنت کی روشنی میں فوری حل پیش کرے. فوری. اللہ تو انتظام عالم اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں پر منحصر فرمایا ہے. بنیاد پہلی طہارت ہے، پاک صاف رہے آدمی. سبحان اللہ.
اور کتابوں میں ہے کہ آدمی جب باوضو رہے، اگر وہ کام کرے، گھوم پھر رہا ہے، سب کا سب افعال جتنے ہیں نفل تلاوت ذکر کے لکھے جا رہے ہیں، باوضو ہے۔ اور حدیث بخاری کتاب الوضو کے اخیر میں بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب فضل من بات علی الوضو، یہ باب ہے کہ باوضو سونا چاہیے، سو کر کے سونے سے پہلے وضو کر لے اور باوضو ہو کر کے سوئے۔ تو فرمایا کہ یہ شخص اگر اس رات کو مر گیا تو اسلامی موت اس کو نصیب ہوگی، اسلام کے عقیدے پر مرے گی۔ امام العصر حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بغیر وضو کے سونا یا ناپاک سونا شیاطین اس کے پلنگ پر جرمٹ بنا دیتے، سب جمع ہو جاتے کہ ہمارا ایک خاص دوست سو رہا۔ شاہ صاحب آگے لکھتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ یہ صبح مسلمان کیسے اٹھ رہا، اتنے شیاطین رات بھر اس کے ساتھ رہے، اس لیے تو پھر دفتر میں جا کر اور جلسے میں جا کر اور جلوس میں نکل کر سارا کام دین کے خلاف کرتا ہے، پوری رات شیاطین کا جرمٹ اس کے پلنگ پر رہا ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب رات کو سوتے ہیں تو کوئی بھی کپڑا پہن لیتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، 100% غلط ہے۔ النوم اخو الموت، بستر پر لیٹنے کا مطلب یہ کہ ایک مرحلہ موت جیسے آ گیا، ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری نیند ہو، صبح ہم اٹھ نہ سکے۔ تو کسی نے پوچھا نا کہ سفر پر رنگین کپڑے پہن سکتے ہیں، تو میں نے کہا کہ نہیں، سفر کے لیے بھی سفید کپڑے ہونا چاہیے۔ تو ایک عالم نے دریافت کیا کہ خیر تو ہے، میں نے کہا سب سے بڑا سفر آخرت کا مردہ کرتا ہے اور کفن سفید ہوتا ہے، تو رنگین کپڑوں کے مرد کو ضرورت نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے۔ بہتری اور افضلی بیان کر دو، جواز یقیناً ہے، جائز کا انکار نہیں ہے، اور انسان پر لباس کا اثر ہے۔ آپ پاک صاف کپڑے پہن لے تو جی چاہے گا کہ 2 رکعت نفل پڑھ لوں، کچھ قرآن شریف پڑھ لوں، بیٹھ کے دعائیں مانگوں، اور آپ جب غیر محتاط لباس میں ہوں گے تو پھر اسی طرح رہیں گے کہ میرا کوئی وضو تھوڑا ہی ہے، میں کوئی وہ تھوڑا ہی ہوں۔ مومن اس لیے آیا ہے کہ دنیا میں پاک صاف رہا ہے، پاک صاف رہا ہے۔ طہارت تو ایک اعزاز ہے۔ امام جعفر صادق کی بیٹی کی جب شادی ہونے لگی اور وہ رخصتی ہو رہی تھی اور دوسرے گھر میں جا رہی تھی، تھوڑی دیر کے لیے عورتوں کو ہٹا کے امام جعفر صادق گھر آئے۔ والدین کی زندگی میں اپنی اولاد کے یہ 2 مرحلے بہت زیادہ دل شکن ہوتے ہیں۔ ایک تو بیٹی جب رخصت ہوتی ہے، کسی کے گھر جاتی ہے، جن کی رخصت ہوتی ہے ان سے پتہ کرو تو میری تقریر کا وزن معلوم ہو، کتنے ناز اور لاڈ سے، کتنے پیار اور محبت سے ان کو بڑا کر دیتے۔ ایک وقت آ جاتا ہے کہ پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کو کسی اور کے حوالے کرتے۔ ایک تو یہ بہت ہی تکلیف کا مرحلہ ہے، مگر اس کے بغیر چارہ کار بھی نہیں۔ اللہ نے نظام عالم اور پھر نظام شرع اس پر قائم کیا ہے۔ گو دل میں غم ہے لیکن اظہار مسرت کا ہے۔ زندگی پر کیف پائی گرچہ دل میں غم رہا، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل میں غم رہا، اس کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ یہ وہ صدمے ہیں۔ دوسری وہ گھڑی جب اولاد کی موت واقع ہوتی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، خاص کر شریعت محمدیہ پر ایمان رکھنے والوں کا
بیٹی سے بڑا تعلق ہے، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں اور بڑی محبت تھی، تو بیٹیوں سے جو محبت ہے اس کی مثال نہیں۔ آپ نے حدیث میں بیان فرمایا کہ میرے آنے کے بعد اب عورتوں کے حقوق کوئی نہیں چھین سکتا، اور اتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے کہ ممبر پر بیٹیوں کے فضائل بیان ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، یا رب لک الشکر والحمد۔ تو امام جعفر صادق تھوڑی دیر کے لیے گھر آئے، گھر والوں نے کہا کہ بچی رخصت ہو رہی ہے، کچھ دیکھ لے، جیسے جنازہ اٹھ رہا ہو تھوڑی دیر کے لیے گھر آ کے اپنی جوان بیٹی کا چہرہ دیکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم اور رقیہ کے انتقال پر آپ بار بار آتے تھے اور ام عطیہ انصاریہ کو سمجھاتے تھے کہ ایسا نہلاؤ، ایسا کفناؤ، سب ایک ایک بات سمجھاتے تھے۔ تو جب آپ گھر تشریف لاتے تھے تو بڑے خوش پر اطمینان، لیکن جب واپس ہوتے تھے مسجد کی طرف جاتے ہوئے تو چہرے انور پر آنسوؤں کی بارش ہوتی تھی۔ استقامت کی تو تعلیم ہے لیکن رحمتوں کا اب مجموعہ ہے۔ تو امام جعفر صادق نے بیٹی کو نصیحتیں کی ہے، تاریخ الوسیط میں اور الخمیس میں اور سیر الاعلام میں بلفظ ہی نقل کی گئی ہے۔ اس میں پہلا لفظ یہ ہے، یا بنتیہ تطہری کل حین، اے میری بیٹی باوضو رہو ہمیشہ، لأن الطہور زینت المسلم ومرضات عند اللہ، کیونکہ پاکی مومن کی زینت اور اصل زیور ہے اور اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تطہری کل حین، ہر وقت باوضو رہو، پاک صاف رہو۔ ترمذی شریف میں امام سفیان نے کہا ہے کہ سلف کے علم میں اس لیے برکت ہوتی تھی کہ وہ علم باوضو حاصل کرتے تھے۔ کتاب دیکھنا، مطالعہ کرنا بغیر وضو کے جائز ہے، لیکن باوضو ہو تو پھر کتاب اس وقت کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ جیسے ایک روایت میں کسی نے وضو کر لیا تو جن اعضاء کو پانی پہنچ گیا ان کا وضو ہو گیا، لیکن اگر بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا تو پورا جسم پاک ہو گیا، پورا جسم پاک ہو گیا۔ اتباع دین سے اعمال میں قدر اور غلبہ پیدا ہو جاتا ہے، خاص شان اور وزن اس میں آ جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہمارے فقہاء نے لکھا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو قاعدہ پڑھتے ہیں، نورانی قاعدہ یہ ہے، وہ فقہاء لکھتے ہیں کہ ہاتھ منہ دھو لینا یہ ان کا وضو ہے، ہاتھ منہ دھو لینا۔ جب قرآن شریف میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو وضو سکھاتے ہیں کہ اب آپ وضو کر لیں۔ اللہ، طہارت کا بڑا خیال رکھا جائے، لباس میں بھی، طعام میں بھی، رسم و رواج میں بھی، میل ملاپ میں بھی اور کلام میں بھی۔ وہ مشہور ہے نا کہ کسی آدمی کو کتے نے کاٹا تھا، وہ رات کو فریاد کر رہا تھا پلنگ پہ، بہت تکلیف تھی، چھوٹی سی بچی تھی، وہ اپنے ابو کے پاس آئی، ابو کیا ہو رہا ہے؟ کہا بی بی تکلیف ہے بہت۔ کیوں؟ کتے نے کاٹا ہے۔ کیسے کاٹا؟ کہا دانت میں پکڑ لیا میرا پاؤں، وہ چبا لیا۔ کہا کتنے دانت تھے کتے کے؟ کہا بہت دانت تھے اس کے، 5 6 8 تو ہے۔ کہا کہ آپ کے کتنے دانت تھے؟ کہا میرے تو 32 ہے۔ کہا تم نے کیوں نہیں کاٹا؟ چھوٹی بچی، ننھی ننھی سوالات۔ اس نے کہا بیٹی وہ اس لیے کاٹ رہا تھا کہ کتا تھا، اور میں اس لیے نہیں کاٹ سکا کہ میں انسان تھا۔ کتا کاٹتا ہے، انسان نہیں کاٹتا ہے۔ انسانوں میں طہارت کا لحاظ ہے، انسان پاکی کے پابند ہے۔ اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ ہم جس فعل میں مبتلا ہے، جس کام میں لگے ہیں، یہ شرعاً پاکی کے قریب ہے یا ناپاکی کے قریب ہے۔
اسکول کے بچوں کو، بچیوں کو، کالج میں لے جانے والوں کو میں کہتا ہوں جو چاہو کرو، مگر ان کو مومن رکھنا آپ کا فرض ہے. اگر وہ ایمان سے ادھر ادھر ہو گئے گریبان پکڑیں گے قیامت کے دن. ایسے ماں باپ جنہوں نے دنیا کے لیے اولاد کی عاقبت برباد کی ہے، وہ واپس لائے نہ انہیں. کسی تعلیم پر کوئی پابندی نہیں، کسی فن سیکھنے پر، جب تک کہ وہ فن حرام نہ ہو. ناچ سیکھ رہا ہے، رقص سیکھ رہا ہے، موسیقی سیکھ رہا ہے، شراب بنانا سیکھ رہا ہے، حرام کام کا سیکھنا بھی حرام. یہ قاعدہ ہے. حرام کام کا اعلی کار بننا بھی حرام. جائز کام دنیا کے جتنے ہیں جس کا کسی درجے میں انسانیت کو اور پھر اسلام کو فائدہ ہے، اس کا سیکھ لینا جائز ہے، بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ کے جھولو. بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اپنی حقیقت کو نہ بھولو. بھئی فوج میں جانے والے بھی پاک صاف رہ رہے، ایسے بڑے بڑے فوجی دیکھے جن کا تہجد اشراق اور چاش میں ناغہ نہیں ہے. ہزار اختلاف کے باوجود کسی نے جنرل ضیاء الحق کو بے نمازی نہیں کہا ہے. کہے گا تو جھوٹ بولے گا، پکا نمازی تھا بالکل. اور ہزار فائدوں کے باوجود ہمارے ماسٹر صاحب کو کسی نے نمازی نہیں دیکھا ہے آج تک. کوئی کہے گا تو نیا جھوٹ بولے گا. یہ ایک عجیب و غریب تماشا نصیب ہوا ہے. خدا تعالی خیر فرمائے. نمازی ہونا اس کا اپنا فعل ہے، لیکن دین اور دین والوں کے لیے عزت کا باعث ہے. بے نمازی ہونے سے وہ خود تباہ ہوگا، لیکن ساتھ اوروں کو بھی لے چلے گا. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبے گے. پاک صاف رہنا بہت ضروری ہے. طہارت، صداقت، عفت، پاک دامن رہنا. انبیاء علیہ السلام کی شان جب اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں تو کبھی کہتے کانو عابدین، بڑی عبادت کرتے تھے. کبھی کہتے کانو مخلصین، بڑے اخلاص والے تھے. کبھی فرماتے کانو لنا خاشعین، صرف ہم سے ڈرنے والے تھے. کبھی فرماتے یدعوننا رغبا ورہبا، صرف ہم سے مانگتے تھے. خوشی کی گھڑی ہو یا تکلیف کا وقت ہو، کسی اور کو نہیں پکارتے تھے.